بھی ہوں، سب یہی کہتے ہیں نا بھائی سب بتائیے، یہ سب کے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ. پوچھیں بھئی یہ مدینہ منورہ کیوں ہے؟ کہ رسول کی وجہ سے. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ نبی نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے جانے گا. شہر ہے مدینہ منورہ، شہر بھی نور والا، شہر بھی تاریک نہیں، نبی کی وجہ سے نور والا ہے. پھر بحثیں کرے چلے جا رہے ہیں کہ نبی نور ہے یا نہیں ہے. اعزان گرامی، تو اب یہ نبی جناب سرور کائنات، اب دیکھ رہے ہیں میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، سبھی خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت حضرت حمزہ جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے تمام مشرکین و کفار رک کے پوچھتے تھے صحابہ سے یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہے. تو سارے مشرکین و کفار کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ ہے کہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے، یہ زمین کے معلوم نہیں ہوتے. یعنی وہ بھی جب پیغمبر کو دیکھتے تو صحابہ کو دیکھ کے کہتے صحابہ اور ہے، نبی اور ہے. وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ اور ہیں وہ اور. بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ کہ آسمان سے اتری مخلوق ہے، یہ زمین کے نہیں معلوم ہوتے. او مسلمانوں اب نہ کہنا نبی ہم جیسے. مشرکین و کفار بھی کہتے تھے یہ مخصوص ہیں، یہ کوئی خاص مخلوق ہے. یہ اعزان گرامی رسول خدا اتنے خوبصورت، اور وہ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا. جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں پہ حسن و حسین کے نام ہی حسن سے نکلے ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ حسن سے ہے نا، حسن سے حسین، یعنی حسن حسین کے معنی خوبصورت. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں مولا علی جناب عباس کو دیکھ کے کہیں ھذا قمر بنی ہاشم. جہاں سبھی خوبصورت وہاں قمر بنی ہاشم جناب عباس. اور جب جناب فاطمہ صغرا نے خط لکھا تھا، جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ قاصد جب پہنچا تھا، وہ مصائب کا جملہ میں نہیں پڑھوں گا، تو جب قاصد پہنچا تو اس نے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا کی علامت کیا؟ جناب فاطمہ صغرا سے پوچھا تھا. تو کہا میرے بابا جو ہیں مسند پہ بیٹھے ہوں گے، بہت خوبصورت. اور کہا دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا. کہا ان کی علامات کیا ہیں؟ کہا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون. جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں، جناب عباس شبیہ امیر المومنین. تو دونوں بہت خوبصورت. جانے گرامی جناب علی اکبر کی خوبصورتی بہت مشہور ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ بے وقت گزر کے آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں جلدی کوشش کر رہا ہوں. تو جانے گرامی جناب علی اکبر کی خوبصورتی مشہور ہے، اور دوسرے ان کی شجاعت. یہ دو چیزیں زیادہ ان کی مشہور ہیں کہ جب شب عاشور جناب عباس علیہ السلام نے پورے کے پورے لشکر یزید کا معائنہ کیا تو کہا اے علی اکبر میں سپہ سالار ہوں، میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پورے کے پورے لشکر یزید کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا. اے علی اکبر ایک حصے سے آپ اکیلے جنگ کیجئے گا، ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، اور 2 حصوں سے میں جنگ کروں. اے علی اکبر جو آدھی فوج میرے مقابلے میں آئے گی نا، میں جلدی سے مار کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ان کو جلدی ہم دونوں ماریں گے اور پھر اصحاب کی مدد کے لیے آ جائیں گے. اے علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں. تو جناب عباس علیہ السلام کو جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جوانان بنی ہاشم، کہ یہ دلیر ہیں، شجاع ہیں. اعزان گرامی بھوک و پیاس میں جو ایسے لڑے، سوچیں وہ جب ظہور ہوگا اور آئیں گے رجعت میں تو کیسے لڑیں گے. اعزان گرامی بے انتہا خوبصورت، بے انتہا شجاع. جو چند صفات ان کو بیان نہیں کی جاتی، میں جلدی چل رہا ہوں تاکہ مجھے یہ مکمل کر کے جناب قاسم کا بھی پیش کرنا. دوسری ان کی جو پہلی صفت جس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے وہ ہے ان کا علم، جو مدینۃ العلم کے نسل سے ہو، باب مدینۃ العلم کا پوتا ہو، علم لدنی کا بیٹا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، جو اتنے رشتوں میں گھرا ہو، سوچئے وہ کتنے علم کا مالک ہو. ویزان گرامی جناب علی اکبر علیہ السلام کا علم. تیسرے ان کی سخاوت. یہاں تک ملتا ہے کہ جناب علی اکبر اس زمانے میں اگر کوئی چاہتا تھا نا کہ میرے گھر مہمان آئے تو وہ آگ جلا دیتا تھا، دھواں اٹھنے لگتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس گھر میں کھانا موجود ہے. جناب علی اکبر 24 گھنٹے چھوٹی سی آگ جلائے رکھتے تھے، کبھی بھی کوئی آ کے دستک دے کھانا مانگ لے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں اہل بیت کی سخاوت مشہور ہے. امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے، 24 گھنٹے مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان چلتا تھا. اور جناب علی اکبر اور جناب امام حسن دونوں شبیہ پیغمبر تھے، تو سخاوت رسول خدا کی دونوں کے اندر پائی جاتی تھی. جناب علی اکبر 24 گھنٹے کوئی بھی آئے دستک دے کھانا مانگے. یہاں تک کہ بنو امیہ تک کہتے تھے کہ اگر دیکھنی ہے بنی ہاشم کی سخاوت و شجاعت تو علی اکبر میں دیکھو.
بنی ہاشم کی 3 صفات بہت مشہور تھی، خوبصورتی، ان کی شجاعت، ان کی سخاوت. تو کہتے تھے کہ اس کا مرکز حضرت علی اکبر علیہ السلام، خوبصورتی کا، سخاوت کا، شجاعت کا. اور بہت جوان تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام. بعض علماء نے اختلاف کیا، کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر بڑے تھے، بعض نے کہا کہ جناب مولا سجاد بڑے تھے، لیکن روایت کے مطابق جناب مولا سجاد بڑے تھے. تو بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. تو اذان گرامی یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں میں جناب قاسم کو بھی، کیونکہ دن ہے اور شب ہے، تو چند جملوں کو پیش کر تو پھر میں واپس آؤں گا. جب جناب سید الشہداء جناب قاسم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی، تو جناب قاسم سجدے میں چلے گئے. یہ سجدہ شکر تھا. جو شہادت پہ شکر کرے وہ قاسم ابن حسن ہے. اذان گرامی یہ تربیت تھی امام حسن و حسین علیہ السلام کی، کہ جو مصائب پہ شکر کر رہے ہیں. مصائب پہ صبر کرنا کوئی بھی کر لیتا ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن عزیزان گرامی کوئی صبر کرتا ہے، کوئی شکر کرتا ہے. صبر کی منزل اور ہے، شکر کی منزل اور. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. عزیزان گرامی اگر ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں تو جناب زینب کبریٰ کا جملہ سن لیجیے. 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ جب میدان میں آئی تو جناب زینب کبریٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے لاشے کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگارہ ہم اہل بیت کی یہ آخری قربانی قبول فرما. تیرا شکر ہے جو عزت تو نے ہمیں دی ہے، کسی کو نہیں دی. تو نے ہمیں ہر امتحان میں کامیابی دی ہے. عزیزان گرامی صبر تو سبھی کر لیتے ہیں، مصائب پہ شکر کرنا صرف آل محمد کا کام ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں گرامی؟ یہ عظمت ہے صرف آل محمد کی. میں ایک اور جملہ پیش کر دوں. یہ زندان میں چلے جائیں تو وہاں جا کے شکوہ نہیں کرتے، وہاں جا کے صبر نہیں کرتے، بلکہ شکر کر کے کہتے ہیں پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں. میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور، نہ سوائے میرے کوئی اور. عزیزان گرامی زندان جا کے بھی شکر کرنا آل محمد کا امتیاز. عزیزان گرامی جناب اکبر جب کم سن تھے تو جناب سید الشہداء سے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بابا جان میرا انگور کا جی کر رہا. انگور کا ایک موسم ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو اپنے موسم کے علاوہ پھل نہیں ہوتے، کچھ ہر موسم میں ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی جیسے آم گرمیوں میں ہوتا ہے، کھجور گرمیوں ہی میں ہوتا ہے. ہر موسم، ہر پھل کا ایک موسم ہے خاص. تو انگور کا بھی ایک موسم ہے. جب جناب علی اکبر علیہ السلام نے پھل مانگا، انگور مانگا، تو اس وقت موسم نہیں تھا، انگور کا موسم نہیں تھا. تو جناب سید الشہداء نے کہا پروردگارہ میرے علی اکبر نے مجھ سے مانگا. پروردگارہ علی اکبر نے مجھ سے مانگا ہے، تیرے نبی کی شبیہ ہے، تو نازل فرما دے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انگور وہیں پہ فوراً حاضر کر دیا، جنت سے نازل ہو. کیا؟ جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر آپ کے لیے انگور آ گئے. تو جب جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر کے اس مان کو پورا کرنا تھا تو بے موسمی انگور بھی منگوا دی. لیکن اگر کربلا میں پانی مانگا تو یہ بھی بتا دیا بیٹا یہاں صبر کی منزل ہے. تو فرمایا بابا آپ صبر کر رہے ہیں میرے اس مصائب پہ اور میں شکر کر رہا ہوں، میرا باپ بھی موت. جناب سید الشہداء ان کے لیے صبر. خود جناب سید الشہداء رضن بقضاء و تسلیما لامرہ کی منزل پہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی منزل ہے. عزیزان گرامی تو کہا کہ کیونکہ دوسروں کے مصائب پہ تو صبر ہی کر سکتا ہے انسان. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. میرا بچہ کسی منزل سے گزر رہا ہو وہ میرے لیے صرف صبر کی منزل ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس مقام پہ کہے کہ شکر. تو عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے چومنے کے بعد کہا اے علی اکبر اگر آپ سے برداشت نہ ہو تو میری زبان لے لیجیے. تو عزیزان گرامی جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا میرے آخری وقت میں مت آئیے گا، کیونکہ ہر شہید کربلا نے مدد کے لیے بلایا، آپ مت آئیے گا کیونکہ میرے جد رسول خدا بھی آ گئے اور میرے دادا علی مرتضیٰ بھی. لیکن حسین ابن علی اس منزل پہ ہیں کہ پروردگارہ تو گواہ رہ، تیرے خلیل نے تو پٹی باندھ لی تھی اور جب ذبح کرنے لگے میں بغیر پٹی باندھے بیٹے کے لاشے پہ پھر بھی جاؤں گا اور جانے کے بعد شکوہ نہیں کروں گا، میں تیری بارگاہ میں اپنا بیٹا پیش کروں گا. اب خلیل خدا کہیں گے حسین آپ پہ سلام. اب خود خالق کہے گا حسین تیری عظمتوں کو سلام. اب خود رسول خدا کون؟ رسول خدا یعنی امام حسین کے نانا
کہیں گے حسین آپ پہ سلام. اب امام حسین کے بابا کہیں گے علی مرتضیٰ اے حسین آپ پہ سلام. اب جناب سید الشہداء کی والدہ کہیں گے حسین آپ پہ سلام. جس کے تمام اجداد ماں باپ ان سے افضل ہوتے ہوئے انہیں سلام کریں وہ حسین ابن علی. اور کس مقام پہ سلام کیا؟ جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا. تو عزیزان گرامی یہ امتحان عام امتحان نہیں تھا، یہ اتنی بڑی آزمائش تھی. کوئی بھی باپ دنیا میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی حضرت امام حسین کو حضرت علی اکبر سے تھی، کیونکہ کسی کا بیٹا حضرت علی اکبر جیسا نہیں. بچہ جیسا بھی ہو ماں باپ کو محبت ہوتی. بچہ گستاخ ہے، قابل ہے، نہیں ہے، تبھی محبت ہوتی. لیکن اگر وہی بچہ فرما بردار ہو تو محبت بڑھ جاتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ایسا ہے. اگر بچہ وہی بچہ نافرمان ہوگا پھر بھی محبت ہوگی. انسان دعائیں مانگ پروردگار سے ہدایت دے دے، پروردگار اس کی اصلاح کر دے، پروردگار فرما بردار بن جائے. لیکن اگر وہ فرما بردار ہو نیچرل. اس نے بیٹے سے کہا کہ رو کیوں رہا ہوں؟ تم بیمار ہو اس لیے رو رہا ہوں؟ کہنے لگے میں بیمار ہوں تو کیوں رو رہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو اس بیٹے نے فوراً کہا اگر محبت تھی تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو سوچ سوچ کے مجھے کینسر ہو گیا ہے. کہ میرے باپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے. میں 27 سال میں مر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کو آلریڈی پتہ نہیں. مارنے کے بعد بھی اگر آپ نے کبھی ڈانٹ دیا مار دیا تب بھی کہیں محبت ہے تبھی مارتا ہوں، محبت ہے تبھی ڈانٹتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے اس بات. یہ نفسیات بتا رہا ہوں آپ کو، سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ اگر بچے کو ڈانٹو تو فوراً کہو محبت ہے اس لیے ڈانٹا تھا، تمہاری بہتری چاہتا ہوں اس لیے ڈانٹا تھا. عزیزان گرامی اور اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس نے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ ڈانٹنا پڑے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایسا بیٹا ہو جس نے باپ کی کبھی ڈانٹ نہ کھائی ہو، ایسا بیٹا ہو جس نے ہمیشہ محبت ہی لی ہو. جملہ میں کہہ رہا ہوں محبت کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور باپ کو اتنی محبت ہو باپ کہتا ہو کہ تیرے پہ قربان، اور بیٹا کہ نہیں بابا جان مجھے اپنے پہ قربان ہونے کی اجازت دی تھی. اب باپ نہیں چاہتا بیٹے کو اجازت دوں، لیکن شریعت کہتی ہے جہاد واجب ہے، اور اگر امام میں وقت لڑ رہا ہو تو روکنا جائز نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر امام ہی باپ بھی ہو اور مجاہد ہی بیٹا بھی ہو اور وہ بیٹا علی اکبر ہو، اب کتنی بڑی آزمائش ہے باپ کے لیے کہ بیٹا کہے بابا جان مجھے اجازت دیجیے میں میدان کارزان میں جانا چاہتا ہوں اور میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. تو باپ کیا کہے گا؟ روکے گا. امام حسین نے خدا کی قسم ایک لحظہ تاخیر نہیں کی. یہاں جناب علی اکبر نے کہا بابا جان اجازت ہے میں میدان کارزار میں کہا تقدم ولدی، میرے لخت جگر آپ سبقت لیجیے. لیکن اپنے بھائی سے، پھپھی سے، ماں سے بھی. عزیزان گرامی یہ محبت اتنی زیادہ جناب سید الشہداء کی جتنی جناب سے ایک باپ کو ہو سکتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جناب سید الشہداء کو حضرت علی اکبر سے. اور اس محبت کے باوجود اجازت دی کہ مجھ سے پہلے چلے. کون سا شہر ہے کہ جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ تو کوئی ایسا شہر تلاش کرے نا جہاں حبیب جائیں اور اللہ قسمیں کھائے، اور پھر حبیب کے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں ہوں کہ اگر آغوش میں آئیں تو اللہ کہیں کبھی تین ہے کوئی زیتون ہے. کہ حبیب خدا کی آغوش میں ظاہری طور پہ انجیر ہیں اور زیتون ہیں، باطنی طور پہ حسن ہے، حسین. صلاحیت پائی جاتی ہے بیسٹ آف دا بیسٹ، احسن تقویم پہ پہنچنے کے لیے، لیکن اللہ نے رکھا اسے لوئسٹ آف دا لو میں ہے. اور رکھنے کے بعد کہا دیکھ ہم نے بل خلق الانسان ضعیفا، ہم نے تجھے کمزور بنایا، جلد باز بنایا، ظلوما جہولا بنایا. قرآن کی آیتیں ہیں. ظلوم ظالم بہت بڑا ظالم، جہول بہت بڑا جاہل. اللہ کہتا ہے بنایا اور یہاں رکھ دیا، اب صلاحیت دی ہے بیسٹ آف دا بیسٹ بن جا. تیرے میں صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، اب تو خود سے نکل کے اور بیسٹ آف دا بیسٹ تک جا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے دانت نہیں ہوتے کیونکہ چبا نہیں سکتا، پھر اللہ دانت دے دیتا ہے کہ آپ چبا سکتے ہو، سوچنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، شعور دے دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، کیوریوسٹی سے کہاں پہنچا دیتا. اب انسان خود ہی گرو اپ نہ ہونا چاہے، بے صبرہ رہے، جاہل رہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے علمی موضوع لے لیا، اب آپ سنے نہ سنے میں یہی پڑھوں گا. عزیزان گرامی اللہ نے انسان میں صلاحیت بہت اچھی دی ہے. جانور میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ وہاں تک چلا جاتا.
نہیں ہے سارا مجمع. جانوروں میں صلاحیت ہی اتنی ہوتی ہے، بس بڑے ہو جائیں، بچے ہو جائیں ان کے، کھا پی کے وزن بڑھ جائے، انسان اسے کھا لے. بس جانور میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. ہم اپنی صلاحیت استعمال ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. اگر ہم اپنی پوٹینشل کو، اپنی ایبیلٹی کو، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائیں تو کبھی انسان ابن سینا بن جاتا، کبھی خواجہ نصیر الدین بن جاتا ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کوئی علامہ ہلی بنتا ہے، کوئی محمد باقر مجلسی بن جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ معصوم نہیں پیدا ہوئے، دنیا میں آ کے بنے. وہ اللہ نے کچھ ایسے بنا کے بھیجے ہیں جو 14 ہیں، ان کو دیکھ کے جو بنے ہیں خود سے. کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی مقداد ہے، کوئی عمار ہے. یہ پیغمبر کے 4 یار. گنوانا شروع کروں تو اوروں کے بھی 4 یار گنواتا چلا جاؤں. تو جناب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جائیں گے تو کوئی مالک کے اشتر ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی قمبر ہوگا، کوئی کمیل ہوگا، کوئی میسم تمار ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب آئیے ذرا، یہ تو کتنی محنت کرنے کے بعد سن و سال کتنا تھا تب جا کے کوئی سلمان بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی مقداد، کوئی عمار. اور اگر کوئی کم سنی میں قاسم بن جائے، کوئی علی اکبر بن جائے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا کہ یہ ہستیاں بھی ایسی خاص ہستیاں ہیں کہ آ کے نہیں بنی، اللہ نے بنا کے بھیجا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی، اب یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کون ہے؟ بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام ایک خاص ہستی، اور بہت سے علماء ان کی عصمت کے قائل، ان کی عصمت کے قائل کہ انہوں نے پوری زندگی، گناہ تو دور کی بات ہے، غلطی اور خطا نہیں. وہ کہنا بڑا آسان ہے. اور اتنے جوان تھے. دیکھیں میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ مصائب کا جملہ، لیکن میں اس کو فضائل میں پیش کر رہا ہوں. مصائب نہیں پڑھنا، غور سے سنیے بات. یہ آپ نے سنا جناب سید الشہداء اونچی آواز سے روئے. یہ بیٹے کی محبت نہیں تھی، صرف بیٹے کی محبت اپنی جگہ، لیکن جناب سید الشہداء بتا رہے تھے عظمت کیا ہے علی اکبر کی. میں صرف بیٹے کی محبت میں نہیں رویا، بلکہ علی اکبر کی عظمت پہ رویا. عظمت اتنی تھی، کیوں؟ رسول خدا کی شبیہ، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں. تو اب جناب سید الشہداء صرف بیٹے پہ نہیں گریہ کر رہے تھے، بلکہ رسول خدا ایک اور نبی کے جانے پہ رو رہے تھے. اب میری بات پہنچی ہے؟ میں نے کہا میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ حضرت علی اکبر کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ سید الشہداء نے اونچی آواز سے گریہ کیا. عزیزان گرامی، یہ کون ہے جناب علی اکبر علیہ السلام؟ میں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شجاعت، چند صفات کو پیش کروں گا، پھر جناب قاسم سلام اللہ علیہ کی. تو جناب علی اکبر کی چند صفات بہت مشہور ہیں، اور کچھ صفات مشہور نہیں ہیں، وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. جو صفات مشہور ہیں وہ ان کی خوبصورتی. اگر ایک خاندان میں کوئی خوبصورت نہ ہو اور کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو اسے سارے القابات دے دی جائیں گے. اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہیں، کہیں کوئی رسول خدا اور ان سے پہلے کوئی حضرت عبد المطلب نہیں ہے مجمع، حضرت عبداللہ، حضرت حمزہ، بھئی ان سب کی خوبصورتی مشہور تھی یا نہیں تھی؟ کہ بھئی یہاں تک ہے شیعہ سنی حتی اورینٹلسٹ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ، رسول خدا کے والد حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ مکے کی ہر خاتون چاہتی تھی میری عبداللہ سے شادی. یہاں تک کہ جناب عبداللہ نے کسی خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کرنے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا، اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا. یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جناب رسول خدا کا نور تھا. نہیں ہے مجمع، جناب عبداللہ کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا. جب جناب عبد المطلب رسول خدا کے دادا ابرہہ کے سامنے گئے تو اس نے کہا ہاتھی لے آؤ تاکہ عبد المطلب کو ڈرائے. سپاہیوں نے کہا کہ ہم ہاتھی لے آئے تھے لیکن ہاتھی عبد المطلب سے ڈر گیا. ابرہہ نے پوچھا بھئی ایک بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، 80 90 100 سال کا آدمی،
اتنا بڑا ہاتھی اس بوڑھے آدمی سے ڈر گیا جو نہ تلوار لایا تھا نہ گرز لایا تھا، کچھ بھی نہیں لے کے آیا، تو یہ ہاتھی کیوں ڈرا؟ تو سپاہیوں نے کہا اس کی پیشانی میں نور ایسا تھا، اس نور میں روب تھا، اس بوڑھے میں روب تھا۔ تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سارے اجداد کی پیشانی پہ پیغمبر کا نور، اور پھر بحثیں کر رہے پیغمبر نور کے خاک۔ ماشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں جانے کیا؟ پھر یہ بحثیں کیسی کہ پیغمبر نور ہیں یا نہیں؟ جب ان کے اجداد کی پیشانیوں پہ ان کا نور تھا۔ ایک اور جملہ کہہ دوں جانے کے راز، تو سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، چاہے شیعہ ہوں، سنی ہوں، سنیوں میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سلفی ہوں، اہل حدیث ہو، جتنے بھی ہوں، سب یہی کہتے ہیں نا بھائی۔ سب بتائیے، یہ سب کے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ پوچھیں بھائی یہ مدینہ منورہ کیوں ہے؟ کہ رسول کی وجہ سے۔ جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ نبی نور نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے جانے کا؟ شہر ہے مدینہ منورہ، شہر بھی نور والا، شہر بھی تاریک نہیں، نبی کی وجہ سے نور والا۔ پھر بحثیں کرے چلے جا رہے ہیں کہ نبی نور ہے یا نہیں ہے۔ ایزانے گرامی، تو اب یہ نبی جناب سرور کائنات، اب دیکھ رہے میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، سبھی خوبصورت تھے۔ جہاں سبھی خوبصورت حضرت حمزہ جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے تمام مشرکین و کفار رک کے پوچھتے تھے صحابہ سے یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہے۔ تو سارے مشرکین و کفار کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا تو یہ ہے کہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہے، یہ زمین کے معلوم نہیں ہوتے۔ یعنی وہ بھی جب پیغمبر کو دیکھتے تو صحابہ کو دیکھ کے کہتے صحابہ اور ہیں، نبی اور ہیں۔